آپ کے علاقے کے بھی مدرس ہیں اور شاہی سے دارالعلوم گئے ہیں، طلبہ بھی وہاں جاتے ہیں، تو بہت معتمد ادارہ۔ ویسے تو جامع مسجد امروہہ، منبع العلوم گلاوٹھی، بہار میں ایک مدرسہ، یہ سارے مدرسے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ ہیں، لیکن آپ کی جو شخصیت ہے محتاج تعارف نہیں ہے۔ میں حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں جمعیت علماء اتر پردیش کے صدر کی حیثیت سے، ایک ادارے کے محتمم کی حیثیت سے، اور بہت ساری خوبیوں کے مالک اور بہت سارے آپ کے خصائل ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو تا حیات باقی رکھے اور امت کو آپ کے پیچھے آپ کی اقتداء میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم بتائیے میرے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز کم کیجئے اور مولانا آپ یہ بند کر دیجئے، اس کی آواز کم کروائیے۔ درود شریف پڑھنے بھائی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں، میں اپنے ہاں گھریلو کچھ امور میں مصروف تھا۔ مولانا بشیر صاحب کا فون گیا اور انہوں نے اصرار فرمایا کہ ہمارے ہاں یہ پروگرام ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس میں شرکت ہو۔ پہلے میں نے عذر کیا، لیکن جب مولانا کا اصرار ہوا تو میرے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا، ایک جذبہ پیدا ہوا، اور وہ عجیب و غریب جذبہ ہے جو مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ ایک دکھ ہے، ایک تکلیف ہے، میری صبح کہیں، میری شام کہیں، میرا دن کہیں، میری رات کہیں۔ ایک دکھ ہے جس کی وجہ سے کبھی مشرق میں جاتا ہوں تو کبھی مغرب میں، کبھی شمال میں پہنچتا ہوں تو کبھی جنوب میں۔ آج وہ دکھ اور وہ درد اور وہ فکر لے کے آپ کے ہاں آیا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ جو درد میرے دل میں ہے وہ آپ کے دلوں میں بھی پیدا ہو جائے، اس امید کے ساتھ کہ جو فکر مجھے چین نہیں لینے دیتی وہ فکر آپ کی فکر بن جائے۔ وہ کون سا درد ہے، وہ کون سی فکر ہے،
وہ کون سے جذبات ہیں جو چین نہیں لینے دیتے؟ میرے دوستو، صرف ایک فکر ہے، اور میں چاہتا ہوں وہ آپ کے دلوں میں بھی پیدا ہو۔ وہ فکر یہ ہے کہ ایک دن آنے والا ہے کہ جس میں مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے کیے کا حساب دینا۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ اس میں میں بھی ہوں گا، آپ بھی ہوں گے، دنیا جہان کے انسان ہوں گے، اور رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں اپنی زندگی کا حساب پیش کرنا ہوگا۔ مجھے فکر رہتی ہے کہ اس دن ہوگا تو کیا ہوگا۔ وہ بھیانک ترین دن جس کا قرآن کریم میں جگہ جگہ رب ذوالجلال نے تذکرہ کیا ہے، قیامت کا دن جس کی ہولناکیوں کو اللہ نے مختلف انداز میں قرآن کے سپاروں میں ذکر کیا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں چاہتا ہوں کہ اس دن کی تیاری میں آج سے ہی میں بھی لگوں، آپ بھی لگیں، امت کا ہر فرد لگے، تاکہ اس دن کی ذلتوں سے رب ذوالجلال ہمیں بچنے کا موقع نصیب فرمائے۔ وہ دن کیسا ہوگا؟ قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہوگا۔ جتنے انسان پیدا ہوئے، بھئی اس کو ہلکا کروائیے، نہیں شور مچ رہا ہے بلا وجہ کا، اور یہ بار بار چھوتے رہیں۔ ایکو جو ہے وہ ختم کر دو یا کم کر دو، اور آواز تھوڑی میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو قرآن کریم میں جگہ جگہ، کم کرو بیٹا، تم سے کہا جاتا آواز کم کرو تو تم اور بڑھا دیتے ہو، تم کم کرو، ہٹ جاؤ یہاں سے، چھیڑو مت اسے۔ دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ جگہ قیامت کے دن کی منظر کشی کی ہے، اور اس دن کے بھیانک مناظر کو ذکر کیا ہے۔ جتنے انسان پیدا کیے ہیں آج تک، اور جتنے پیدا کرے گا قیامت تک، میدان محشر میں وہ سب جمع ہوں گے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں اس دن کی ہولناکی کو ذکر کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے ایمان والو، قیامت کا جھٹکا بڑا خطرناک جھٹکا ہے، اور ہم سب کو وہ جھٹکا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر جھیلنا ہے۔ یہ جو سورج جو آج ہم سے کروڑوں میل دور ہے، میرے دوستوں اور ساتھیوں، قیامت کے دن یہ صرف 1 میل کے فاصلے پر آگ اگل رہا ہوگا۔ ہم سب کھڑے ہوں گے، نہ کوئی گھر ہوگا، نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی پہاڑ ہوگا، سائے کو حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا۔ انسان سورج سے نکلنے والی تپش میں جلے گا، بھنے گا، پریشان ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ قیامت کا دن نہ ہو تو سورج سے نکلنے والی گرمی میں جل کر کے انسان پھر مر جائے، مگر قیامت کے دن جلے گا، بھنے گا، مگر مرے گا نہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، کتنا خطرناک دن ہوگا، اللہ قرآن میں اس کی منظر کشی کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ اللہ کہتا ہے اتنا خوف اور دہشت ہوگا، اتنا ڈر ہوگا اس دن کہ ڈر اور خوف کی وجہ سے دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور اتنا خوف، اتنا ڈر ہوگا کہ خوف اور ڈر کی وجہ سے حاملہ عورتیں اپنے حمل کو ضائع کر بیٹھیں گی۔ اور آگے خدا کیا کہتا ہے؟
وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اور اے نبی آپ دیکھیں گے اس دن لوگوں کو تو آپ کو ایسا لگے گا کہ لوگوں نے نشے کی کوئی چیز کھا لی ہے، کوئی گرے گا، کوئی دوڑے گا، کوئی اٹھے گا، کوئی بیٹھے گا، ایسا لگے گا کوئی ہوش میں ہی نہیں ہے لوگ۔ لیکن اے نبی کسی نے نشے کی چیز نہیں کھائی ہوگی، بلکہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کے لوگوں کی عقلیں کام کرنا چھوڑ بیٹھیں گی۔ میرے دوستو اس دن میدان محشر میں بھی ہوں گا اور آپ میں سے ہر ایک ہوگا، اور یاد رکھو اس دن کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ ماں اولاد کو دیکھے گی، اولاد ماں باپ کو دیکھیں گے، بھائی بھائی کو دیکھے گا اور پہچانے گا، لیکن کوئی کسی کی خیریت پوچھنے کو تیار نہیں ہوگا، کیونکہ ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی کہ پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا۔ چنانچہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبته وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن ماں اپنی اولاد سے بھاگے گی، اپنے بھائی سے بھاگے گا، ہر ایک رشتہ دار دوسرے کو چھوڑ دے گا، ہر ایک کو صرف اور صرف اپنی فکر ہوگی۔ اور میرے دوستو یہ دن قیامت کا دن جس میں سورج آگ اگل رہا ہے، ہم اور آپ میدان میں کھڑے ہیں، سر چھپانے کی اور کہیں روپوش ہونے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ یہ دن کتنا لمبا ہوگا بھئی 24 گھنٹے میں رو پیٹ کے کٹ جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، 24 گھنٹے میں ختم نہیں ہوگا۔ قیامت کا ایک دن کتنا لمبا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ اللہ کہتا ہے وہ قیامت کا ایک دن تمہارے دنوں کے حساب سے 50,000 سال کے برابر کا ہوگا۔ انسان بھاگ کے جائے تو کہاں جائے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ مناظر ہیں میدان محشر کے، یہ مناظر ہیں قیامت کے، جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر فرمائے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اور دیکھو میرے سوال کا جواب دو، میرے ساتھ ساتھ چلو۔ یہ بتاؤ کسی کی ہم میں سے 60 سال کی زندگی ہے، کسی کی 50 سال ہو گئی، کسی کی 75 اور 70 سال ہو گئی، کیا آج تک کی زندگی میں کبھی قیامت کے مناظر کے بارے میں سوچ کر آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں؟ قیامت کی فکر نے، میدان محشر کی فکر نے کبھی ہم کو اور آپ کو رلایا ہے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم ان باتوں کو سوچا بھی نہیں کرتے، لیکن ایک حدیث شریف میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک دن ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھی، بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک نبی کریم علیہ السلام کی نظر ام المؤمنین کے چہرے پر پڑی تو آپ نے دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ آپ نے ام المؤمنین کو مخاطب کر کے پوچھا ما یبکیکی یا عائشہ، اے عائشہ کیوں روتی ہو؟ کون سی بات تم کو رلا رہی ہے؟ تو ام المؤمنین کیا جواب دیتی ہیں؟ کہتی ہیں آقا آج میں آپ کے پاس بیٹھی ہوں، لیکن میرے ذہن میں قیامت کا منظر گھوم گیا کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور اس دن کے بھیانک مناظر کو سوچ کر کے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں،
ام المؤمنین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے قیامت کے بھیانک مناظر کو سوچ کر کے، اور یہ سوچ کر کے کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کے عجیب و غریب بات بیان فرمائی، وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اے عائشہ، میدان محشر میں 3 موقع ایسے آئیں گے کہ ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی، دوسرے کا خیال بھی ذہن سے نکل جائے گا۔ ام المؤمنین نے پوچھا کہ اے آقا وہ کون سے مواقع ہوں گے؟ میرے دوستو، میں آج اللہ کو حاضر و ناظر جان کر وہ مواقع آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ بھی اپنے ذہن و دماغ کو تیار کریں اور میدان محشر کی ذلتوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں اے اللہ کے نبی وہ کون سے 3 مواقع ہیں کہ جن میں ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی، دوسرے کا خیال بھی ذہن سے نکل جائے گا؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ، میدان محشر میں 3 اعلان ہوں گے۔ ان 3 اعلانات میں سے پہلا اعلان فرماتے ہیں اللہ فرشتوں کو یہ حکم دے گا کہ اے فرشتوں، میرے بندوں کے اعمال کا وزن شروع کر دو۔ بس جیسے ہی اعمال کے وزن کا اعلان ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر کھائی جائے گی اور انسان کے ذہن سے دوسرے کا خیال نکل جائے گا۔ فکر کیا ہوگی؟ ہر ایک کو یہ فکر ہوگی کہ کاش آج میری نیکیوں کا وزن بڑھ جائے اور میرے گناہوں کا وزن گھٹ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب ذوالجلال قرآن میں اعلان فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے کہ آج جس کی نیکی کا وزن بڑھے گا اور نیکی کے وزن سے ترازو کا پلڑا جھکے گا تو وہ سن لے کان کھول کے کہ ادھر تیری نیکیوں کے وزن سے ترازو کا پلڑا جھکے گا، ادھر آٹومیٹکلی جنت کے دروازے تیرے لیے کھلتے چلے جائیں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ تیرے گناہوں کا پلڑا وزنی ہو گیا تو یاد رکھ جہنم کے سوا تجھے کوئی اور ٹھکانہ ملنے والا نہیں ہے۔ تو جیسے ہی اعلان ہوگا کہ میرے بندوں کے اعمال کا وزن کرو تو ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی کاش میری نیکیوں کا وزن بڑھ جائے۔ لیکن میرے دوستوں، میں آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ اس دن کی فکر کسی کے کوئی کام نہیں آئے گی۔ اگر اپنی نیکیوں کا وزن بڑھانا چاہتے ہو تو اس کی فکر آج ہی سے کرو، قیامت کے دن کی فکر آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ میرے سوال کا جواب دو، کیا آپ اپنی نیکیوں کا وزن بڑھانا چاہتے ہو؟ زور سے بولو بھائی، بڑھانا۔ آؤ میں اس کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں تاکہ میدان محشر کی ذلتوں اور ناکامیوں سے تمہارا رب تم کو بچا لے۔ اگر اپنی نیکیوں کا وزن بڑھانا چاہتے ہو تو دنیا کی اس زندگی میں صرف 2 کام کرنا۔ جس نے یہ 2 کام کیا اللہ اس کی نیکیوں کے وزن کو بڑھا دے گا۔ کون سے ہیں 2 کام؟ سب سے پہلا کام، آج سے یہ طے کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک جو نیکی بھی کریں گے محض اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کریں گے۔ جب آپ کی نیکی میں خلوص پیدا ہوگا تو اللہ خلوص کی برکت سے نیکی کے وزن کو بڑھا دے گا۔ اور اگر نیکی کر رہا ہے انسان، دین کے کام میں حصہ لے رہا ہے، مدرسوں اور مسجدوں کا تعاون کر رہا ہے، مگر اللہ کے لیے نہیں، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کے لیے نہیں، انسانوں کی زبان سے تعریفی کلمات سننے کے لیے، اللہ کے لیے نہیں، دنیاوی مفادات کے لیے، تو یاد رکھو خدا ہمارے ظاہر سے بھی واقف ہے
اور خدا ہمارے باطن سے بھی واقف ہے. اس لیے نیت خراب ہوگی تو رب ذوالجلال کے ہاں کسی نیکی میں کوئی وزن پیدا نہیں ہوگا. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ میں مستغنی ہوں اپنے شرکا سے. انا اغنى الشرکاء عن الشرک، میں اپنے شرکا کے شرک سے مستثنا ہوں، مستغنی ہوں. اگر کوئی شخص میرے لیے عبادت کرتا ہے اور اس میں کسی کو میرا شریک بنا دیتا ہے تو عبادت کا وہ حصہ جو وہ میرے لیے رکھتا ہے وہ بھی میں اپنے شریک کو دے دیتا ہوں. اب پوری عبادت غیر کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے لیے کچھ نہیں ہوتی. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم نے تنہائی میں کوئی نیکی کی ہے تو پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا اور اس وقت تک کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اس نیکی کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر دیتے. اور کیسے بیان کرتے ہیں؟ رات کی تاریکی میں اٹھا اور اللہ نے توفیق دی، تو نے تہجد کی 2 رکعت پڑھی. یہ تیرا اور تیرے رب کا معاملہ ہے. لیکن صبح اٹھنے کے بعد تجھے یہ فکر رہتی ہے کہ میں نے تہجد کی نماز پڑھی ہے، اس کا پتہ دوسروں کو چلنا چاہیے. اب کیسے چلے؟ تو بہانہ تلاش کرتا ہے اور طرح طرح کی باتیں کرتا ہے. کیا کہتا ہے کہ بھئی آج تو رات میں نیند نہیں آئی، کروٹیں بدلتا رہا، یہاں تک کہ تہجد کا ٹائم ہو گیا تو میں اپنے معمول کے مطابق اٹھ گیا اور اللہ نے جو توفیق دی وہ میں نے نماز پڑھ لی. تو اس طرح بیان کرتا ہے. یاد رکھ، نیند نہیں آئی تو اس کو نہیں بیان کرنا چاہتا تھا، بلکہ تہجد کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھی ہے تو اس کو بیان کرنا چاہتا تھا. اور تیرا رب تیرے دل کے کھوٹ کو خوب جانتا ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر اپنی نیکی کے وزن کو بڑھانا چاہتے ہو اور میدان محشر کی ذلت سے بچنا چاہتے ہو تو دنیا کی زندگی میں 2 کام کرو. سب سے پہلا کام یہ کہ جب کسی نیکی کو کرو تو محض اپنے رب کی رضا کے لیے کرو، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو، کیونکہ اس کا بدلہ تمہیں اللہ ہی دے سکتا ہے، دنیا والے کچھ نہیں دے سکتے. اور ایک دوسرا کام بھی کرو، اگر اپنی نیکی کے وزن کو بڑھانا چاہتے ہو تو دوسرا کام یہ کرو کہ آج سے طے کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک جب کسی کا کوئی حق میری طرف نکلے گا تو 1 پیسے کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کر دوں گا. جو دنیا سے جاتے وقت دوسروں کے حق کو ادا کر کے جائے، جس کے گردن پر کسی کا حق نہ رہے، اللہ رب العزت اس کی نیکیوں کو قبول کر کے ان کے وزن کو بڑھا دے گا. اور جس نے بھائی کا حق مار رکھا ہے، بہنوں کا حق مار رکھا ہے، کاروبار میں شریک پارٹنر کا حق مار رکھا ہے، پڑوسی کا حق مار رکھا ہے، تو کتنے ہی حج کر لے، کتنے ہی عمرے کر لے، کتنی ہی تہجد پڑھ لے، کتنی ہی نیکیاں کر لے، خدا کی پکڑ سے تیری کوئی نیکی تجھے نہیں بچا سکتی. کیونکہ حق تلفی کا گناہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے انسان کی نیکیاں دوسروں میں تقسیم ہو جائیں گی اور اس کی نیکیاں خود اس کے کام نہیں آ سکیں گی. آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ جیسے ہی کسی کا حق ہماری طرف نکلے گا اس کو پہلی فرصت میں ادا کرنے کی کوشش کریں گے. کیوں بھائی عمل کرو گے؟ جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، اگر آج تک کی زندگی میں ان کی طرف کسی کا کوئی حق ہے ابھی تو یہیں بیٹھے بیٹھے عہد کرو خدا سے کہ اے رب میں پہلی فرصت میں اس کو ادا کر دوں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم میں سے کسی کی طرف کسی کا حق تھا، اس نے یہاں بیٹھے بیٹھے عہد کیا اے اللہ میں پہلی فرصت میں ادا کر دوں گا، اور پھر وہ یہاں سے اٹھ کے گیا اور صبح ہونے سے پہلے پہلے ہارٹ اٹیک ہوا اور انتقال کر گیا. یاد رکھو تو نے یہاں بیٹھ کے عہد کیا تھا میں پہلی فرصت میں ادا کر دوں گا، مگر صبح ہونے سے پہلے خدا کے ہاں چلا گیا. فکر مت کر،
انشاءاللہ میدان محشر میں خدا تیرا نام حق ادا کرنے والوں کی فہرست میں شامل کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو حق تلفی کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ام المؤمنین سے کہ اے عائشہ، میدان محشر میں 3 اعلانات ہوں گے جس کو سن کر کے ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی، دوسرے کی فکر اس کے ذہن سے نکل جائے گی۔ ان 3 اعلانات میں سے پہلا اعلان کہ لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے۔ اور میرے دوستو یہاں ایک بات ذہن میں رکھو، کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے مت چھوڑو، کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرو، کیونکہ کل تمہارا رب تمہاری چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی پیش کرے گا اور تمہارے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی پیش کر دے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی وہ اپنی نیکی کو بھی دیکھ لے گا، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر گناہ کیا ہوگا وہ اپنے گناہ کو بھی دیکھ لے گا۔ آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ وہ بہت سے گناہوں کو کرتا ہے یہ سوچ کر میاں یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، کل تجھے پتہ چلے گا چھوٹا سا ہے یا بڑا سا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسرا اعلان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، میدان محشر میں ایک دوسرا اعلان بھی ہوگا جس کو سن کر کے ہر ایک اپنی فکر میں ڈوب جائے گا، کسی دوسرے کا خیال اس کے ذہن سے نکل جائے گا۔ اے آقا وہ کون سا اعلان ہوگا؟ فرماتے ہیں اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے بندوں کے نام اعمال کو تقسیم کرو۔ جیسے ہی نام اعمال کے تقسیم ہونے کا اعلان ہوگا ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، دوسرے کا خیال اس کے ذہن سے نکل جائے گا۔ فکر کیا ہوگی؟ نام اعمال تقسیم ہوگا تو یاد رکھو کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے جن کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا، اور کچھ بد نصیب وہ ہوں گے جن کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا۔ جیسے ہی نام اعمال کی تقسیم کا اعلان ہوگا تو ہر ایک کو یہ فکر ہوگی کہ کاش کہ میرا نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں مل جائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں یاد رکھو اس دن کی فکر کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے تو اس کے لیے جد و جہد اور کوشش ابھی سے شروع کر دو۔ جس نے زندگی میں اس کے لیے کوشش کی اللہ رب العزت اس کو میدان محشر میں کبھی ذلیل اور بے عزت نہیں ہونے دے۔ کیوں بھائی کوشش کے لیے تیار ہو؟ کیا کرنا ہے کوشش؟ اگر یہ چاہتے ہو کہ نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے تو صرف ایک کام کرو۔ یاد رکھو کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پاس روپے پیسے کے انبار ہو، کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پاس زمین جائیداد ہو، کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پاس فیکٹری اور عہدے ہوں، کامیاب تو وہ شخص ہے کہ جس کا نام اعمال قیامت کے دن اس کے سیدھے ہاتھ میں مل جائے۔ سیدھے ہاتھ میں کیسے ملے گا؟ صرف ایک کام کرنا۔ اور مسلمانوں اور نوجوانوں میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، صرف ایک کام کرو، اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک جو کام کریں گے اس یقین کے ساتھ کریں گے کہ آج جو کچھ کر رہے ہیں، آج جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ صرف حساب کا یقین دل میں بٹھا لو، رب ذوالجلال نام اعمال تم کو سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے گا۔ جب کسی چیز کو دیکھو تو یہ سوچ کے دیکھو کہ کل مجھ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔
جب کچھ سنو تو یہ سوچ کے سنو کل اس کا حساب دینا پڑے گا. جب کچھ بولو تو یہ سوچ کے بولو کل اس کا حساب دینا پڑے گا. جب حلق سے نیچے کوئی لقمہ اتارو تو یہ سوچ کے اتارو کل اس کا حساب دینا پڑے گا. زندگی کے ہر قدم پر اپنے ذہن و دماغ میں حساب و کتاب کا یقین بٹھا لو. اللہ اس کی برکت سے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا. اللہ اس کی برکت سے نیک راہوں پر چلنا آسان کر دے گا. اور جس انسان کے دل و دماغ سے حساب کا یقین نکل جائے تو یاد رکھو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. آج مسلمان کا یہی حال ہو گیا. ہم صبح سے شام تک جو جی چاہتا ہے دیکھتے ہیں, جو جی چاہتا ہے سنتے ہیں, جو جی چاہتا ہے بولتے ہیں, جس طرح جی چاہتا ہے دنیا کماتے ہیں. کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ذہن سے یہ خیال ہی نکل گیا ہے کہ ہمیں اپنے کیے کا حساب بھی دینا پڑے گا. ہم اپنے گناہوں کو, ہم اپنی بری باتوں کو, اپنی نافرمانیوں کو اپنے جیسے انسانوں سے چھپا سکتے ہیں, مگر اپنے رب سے چھپانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. وہ گناہ جو بند دروازے کے پیچھے ہم کرتے ہیں وہ لوگوں کی نظروں سے تو چھپ جائے گا, لیکن یاد رکھو ایک نہیں 70 پردوں کے پیچھے بھی جو گناہ کریں گے ہمارا رب اس کو دیکھ رہا ہے. اور وہ جب ہماری گردن کو مروڑے گا تو بھاگنے کا کوئی راستہ ہمیں نہیں ملے گا. میرے دوستوں اور ساتھیوں, آج ملٹی میڈیا موبائل ہم میں سے ہر جوان کے ہاتھ میں, اس کو نیٹ سے جوڑ دو, جو جی چاہے دیکھو, جو جی چاہے سنو. مگر دل میں اگر خدا کا ڈر ہے اور حساب و کتاب کا یقین ہے تو اللہ تنہائی میں بھی تجھے گناہ کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا. اور اگر تیرے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے تو ہوگا کیا؟ تو لوگوں سے ڈر کے گناہ چھوڑے گا مگر تنہائی میں گناہ کرے گا. گویا خدا کا ڈر تیرے دل سے نکل چکا ہے. اتخشون الناس واللہ احق ان تخشوا, کیا تو انسانوں پہ ڈرتا ہے جبکہ تیرا رب اس کا حقدار ہے کہ تیرے دل میں اس کا خوف ہونا چاہیے. میرے دوستوں اور ساتھیوں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین ہیں اور مدینہ المنورہ کی گلیوں میں رات میں گشت کر رہے ہیں. ایک دروازے کے پاس پہنچے تو اندر سے آواز آئی, رک گئے. اندر سے آواز آتی ہے, ایک ماں کہتی ہے بیٹی سے کہ اے بیٹی جا اونٹنی کا دودھ دوہ لے. بیٹی اٹھتی ہے دودھ دوہنے کے لیے تو ماں پیچھے سے کہتی ہے اے بیٹی دودھ میں پانی ملا دینا. بیٹی فوراً پلٹ کے کہتی ہے اماں جان کیا بات کہہ رہی ہو؟ اگر حضرت عمر کو پتہ چل گیا تو وہ سخت سزا دیں گے. حضرت عمر باہر کھڑے ہوئے سن رہے ہیں. تو ماں کیا جواب دیتی ہے؟ ماں کہتی ہے جا جا پانی ملا. عمر کو کیسے پتہ چلے گا؟ کیا وہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کھڑے ہوئے؟ تو وہ بیٹی پلٹ کے جو جواب دیتی ہے وہ سننے کے قابل ہے. وہ کہتی ہے ان لم یرانا عمر فرب عمر یرانا. اے اماں جان یہ بات تو صحیح ہے کہ عمر نہیں دیکھ رہے مگر عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. بتاؤ اس خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں, اگر یہ چاہتے ہو کہ کل میدان محشر کی ذلت سے اللہ حفاظت فرمائے اور نام اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے تو صرف ایک کام کرو, اور وہ یہ کہ دل کے اندر اس حقیقت کو بٹھا لو کہ آج میں جو کروں گا کل اس کا حساب دینا پڑے گا. جب کچھ دیکھو یہ سوچ کے دیکھو حساب دینا ہوگا. جب کچھ سنو یہ سوچ کے سنو حساب دینا ہوگا. جب کچھ بولو یہ تو سوچ کے بولو حساب دینا ہوگا. جب کچھ کھاؤ تو سوچ کے کھاؤ کل. جب بزنس کرو تو یہ سوچ کے کرو کہ مجھے اس کا بھی حساب دینا ہوگا. اور بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. نام اعمال تیار ہو رہا ہے, بایو ڈاٹا بن رہا ہے. انسان کے سامنے کل میدان محشر میں اس کا بایو ڈاٹا پیش کر دیا جائے گا.
جو گناہ کرتے 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 جری ہو گئے ہیں، وہ نام اعمال کو دیکھیں گے، گناہ اس میں لکھے ہیں تو خدا کے ساتھ منہ زوری کریں گے، وہ کہیں گے اے خدا یہ نام اعمال کسی دشمن نے تیار کر دیا ہوگا، میں تو بڑا پاک و پوتر آدمی ہوں، میں نے تو یہ گناہ کیے نہیں ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے، دیکھو خدا کیا کہتا ہے ایسے لوگوں کے جواب میں، فرماتا ہے حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جب گناہ کرنے والا نام اعمال کو جھٹلائے گا تو خدا کہتا ہے کچھ دیر کے لیے میں اس کی زبان کو بند کر دوں گا۔ اب کیا ہوگا؟ اب اس کی آنکھیں بولیں گی کہ ان آنکھوں سے اس نے کون کون سی پکچریں دیکھی ہیں، اب اس کے کان بولیں گے کہ ان کانوں سے کون کون سے گانے سنے ہیں، اب اس کے ہاتھ اور پیر اس کے خلاف گواہی دیں گے، گویا جسم کا ایک ایک رواں اس کے خلاف بولے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، بتاؤ انسان بھاگ کے جائے گا تو کہاں جائے گا؟ اپنے رب کو چکمہ دینے میں کیسے کامیاب ہوگا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اگر میدان محشر میں نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملنے کی خواہش آپ کے دلوں میں ہے تو اس حقیقت کو بٹھاؤ ذہن و دماغ میں کہ آج جو کچھ کروں گا میں کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور دیکھو اللہ رب العزت میدان محشر کی منظر کشی کرتا ہے، نام اعمال کی تقسیم کی تفصیل بیان کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ کہتا ہے دیکھو کچھ لوگ ہیں کہ جن کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا، جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا وہ بڑا خوش ہوگا۔ کیا کہے گا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اللہ کہتا ہے کہ کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے جن کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا۔ جس کا سیدھے ہاتھ میں مل گیا یہ تو فرسٹ ڈویژن سے بھی پاس ہے، فرسٹ پوزیشن سے بھی پاس ہے، اور جو پاس ہو جاتا ہے وہ اپنا رزلٹ چھپا کے نہیں رکھتا، وہ سب کو دکھاتا پھرتا ہے۔ یہ بھی میدان محشر میں چکر لگائے گا، ہر ایک کے پاس جائے گا اور کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، لو دیکھو میرا نام اعمال پڑھو، میرے رب نے میرے گناہوں کو معاف کر کے میری مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ لوگ اس کے چاروں طرف جمع ہوں گے، وہ میدان محشر میں کھڑے ہو کر لوگوں کے درمیان ایک بات کہے گا، ایک جملہ کہے گا۔ اللہ اس کے جملے کو قرآن کریم میں نقل کرتا ہے۔ وہ جملہ کیا ہوگا؟ وہ لوگوں سے کہے گا کہ دیکھو آج نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں ملا ہے، اس کی وجہ کیا ہے تمہیں پتا ہے؟ اور پھر خود وجہ بیان کرے گا، کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یہ نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں اس لیے ملا ہے کہ مجھے یقین تھا کہ میں جو کچھ دنیا میں کروں گا ایک دن مجھے اس کا حساب دینا ہی پڑے گا، اس یقین سے میں نے زندگی گزاری تو نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں ملا۔ کیوں بھائی یہ یقین آپ لوگ بھی اپنے دلوں میں بٹھانے کو تیار ہو؟ بھائی زور سے بولو۔ اور دیکھو جس کے دل میں حساب و کتاب کا یقین نہیں ہوگا نام اعمال اس کو سیدھے ہاتھ میں میدان محشر میں نہیں ملے گا۔ چنانچہ اللہ اگلی آیتوں میں کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ۔ کچھ بدنصیب وہ ہوں گے جن کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا۔ جس کا الٹے ہاتھ میں ملا ہے وہ تو فیل ہو گیا، اور جو فیل ہو جائے وہ اپنا رزلٹ کسی کو دکھاتا نہیں، یہ بھی نہیں دکھائے گا اور افسوس کرے گا۔ اور پھر ایک جملہ کہے گا، خدا اس کے جملے کو بھی قرآن میں نقل کرتا ہے۔ کیا جملہ کہے گا؟ کہے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، وہ کہتا ہے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اپنے کیے کا حساب بھی دینا ہوگا۔ میرے دوستو جو حساب و کتاب کو دنیا میں بھول جائے
رب ذوالجلال میدان محشر میں اس کو ناکامی کے سوا کچھ عطا نہیں کرے گا۔ اللہ ہمارے ذہن و دماغ میں حساب و کتاب کے یقین کو بٹھا دے۔ میرے دوستو، ایک تیسرا اعلان میدان محشر میں، پہلا اعلان یہ تھا کہ لوگوں کے اعمال کا وزن کرو، دوسرا اعلان تھا نام اعمال کو تقسیم کرو، اور ایک تیسرا اعلان وہ بھی بڑا بھیانک اور نہایت پرخطر ہے، اس کو بھی ارے بھائی رک جاؤ، اے مول صاحب پیچھے ہو کے بیٹھو، بات ہونے دو پہلے۔ یہ تیسرا اعلان کیا ہے؟ اللہ کہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، ایک تیسرا اعلان ہوگا، اور وہ تیسرا اعلان یہ ہے کہ جہنم کے اوپر ایک پل بنایا جائے گا، جس کو ہم اور آپ پل صراط کہتے ہیں، اور پل صراط کا ایریا نہایت اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور یہ تیسرا اعلان ہوگا، اللہ کہے گا فرشتوں سے کہ لوگوں کو پل صراط پار کرنے کا حکم دو۔ یہ پل صراط جہنم کے اوپر ہے، جہاں پل صراط ختم ہوتا ہے وہاں جنت کے دروازے ہیں۔ پل صراط پر سے گزر کر کے جو جنت کے دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، اس کو جنت کی نعمتیں ملیں گی، ورنہ تو لوگ پھسل کر کے کٹ کر کے جہنم میں گرتے چلے جائیں گے۔ حکم ہوگا پل صراط پر سے گزرو، ہر ایک کا پتا پانی ہو جائے گا، خوف اور دہشت میں لوگ مبتلا ہوں گے۔ کیوں؟ پل صراط کے ارد گرد خوفناک قسم کا اندھیرا ہے، نیچے پوری قوت کے ساتھ جہنم دہک رہا ہے، اوپر پل صراط ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، پل کہاں سے شروع ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں، ارد گرد میں ریلنگ ہے کہ نہیں ہے کچھ پتہ نہیں، انسان گزرے تو کیسے گزرے کچھ نظر ہی نہیں آتا، خدا کی طرف سے حکم ہوگا گزرو اس پر سے، کیسے گزرے گا انسان؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی، اور قرآن کی آیات نے اس کی تفسیر کی ہے کیسے گزرے گا۔ فرماتے ہیں وہ شخص جو اپنا ایمان بچا کر کے دنیا سے لے جانے میں کامیاب رہے گا، جب وہ پل صراط پر پہنچے گا تو اللہ اس کے دل سے ایمان کے نور کی روشنی نکالے گا، اور وہ اپنے ایمان کی روشنی میں، ایمان کے نور میں پل صراط کو دیکھے گا، اس کے ارد گرد کے حصے کو یہ نور ایمانی روشن کر دے گا، اور مومن اپنے ایمان کے نور کی روشنی میں بھاگتا چلا جائے گا۔ مگر میرے دوستو، پل صراط پر سے گزرنے میں کامیاب وہی ہوگا جو اپنے ایمان کو صحیح سالم لے جانے میں کامیاب رہا ہو، اور جس نے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کی ہے وہ پل صراط سے گزرنے میں بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ایک طرف مومن کا تذکرہ کرتا ہے، دوسری طرف منافق کا تذکرہ کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، اے نبی آپ دیکھیں گے قیامت کے دن کہ مؤمن مردوں اور عورتوں کو ایمان کی روشنی ملے گی، اور وہ اس ایمان کی روشنی میں پل صراط کو بھاگتے ہوئے پار کرتے چلے جائیں گے۔ اور مومن کے برخلاف منافق کیا کرے گا؟ دیکھو کیا کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ اے نبی آپ دیکھیں گے کہ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں جن کے پاس ایمان کا نور نہیں ہے، وہ پل صراط پر پہنچیں گے تو اندھیرا ہی اندھیرا، آگے مومن ہے اس کے پاس ایمان کا نور ہے، وہ اپنے نور کی روشنی میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو منافق پیچھے سے آواز دے گا، کہے گا اے مومن بھائی رک،
اپنی روشنی میں مجھے بھی پل صراط پار کروا دے، تو مومن کیا کہے گا؟ میرے ساتھ چپکنے کی ضرورت نہیں ہے، واپس میدان محشر میں جاؤ اور وہاں سے نور لے کے آؤ۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس جاؤ وہاں نور تلاش کرو۔ وہ منافق واپس جائے گا تو پیچھے بھی اندھیرا، پھر آگے دوڑے گا وہاں پر بھی اندھیرا، مومن کو پکارے گا۔ تو اللہ رب العزت کیا کہتا ہے کہ اب منافق جب پھر سے مومن کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے گا تو فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ۔ اللہ کہتا ہے اب میں پل صراط پر ایک دیوار کھڑی کر دوں گا، اس دیوار میں ایک دروازہ ہوگا، جو دروازے کے اندر ہیں وہ مومن ہیں، وہ آرام میں ہوں گے، چین و سکون اور خدا کی نعمتوں میں ہوں گے، اور جو دروازے کے باہر ہیں وہ منافق ہیں، دروازے کے باہر عذاب ہے اور دروازے کے اندر رحمت ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ جو ایمان کو صحیح سالم لے جانے میں کامیاب ہے وہ پل صراط سے گزرنے میں بھی کامیاب ہے، اور جو منافق ہے وہ پل صراط سے نہیں گزر سکتا۔ منافق کون ہے؟ غور سے میری بات کو سنو، منافق کون ہے؟ ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا۔ منافق وہ ہے جس کے اندر 4 عیب ہوں، اور آقا فرماتے ہیں جس کے اندر یہ 4 عیب ہوں وہ پکا منافق ہے۔ میرے دوستو، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ یہ عیب ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ کون ہے پکا منافق؟ فرماتے ہیں اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف واذا خاصم فجر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں پکا منافق وہ شخص ہے جس کے اندر 4 عیب ہوں۔ سب سے پہلا عیب یہ کہ جب بھی بولے تو جھوٹ بولے۔ بتاؤ ہم میں جھوٹ بولنے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولو بھائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ہمیشہ جھوٹ بولے وہ پکا منافق ہے، اور قرآن کہتا ہے جو منافق ہے وہ پل صراط پر سے نہیں گزر سکتا۔ دوسرا عیب فرماتے ہیں وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ۔ منافق کون ہے؟ جس کے اندر دوسرا عیب یہ ہو کہ جب اس کے پاس کسی کی امانت آ جائے تو وہ اس کو ادا کرنے کے بجائے اس کو ہڑپ لے اور اس کو شیر مادر سمجھ کر کے پی جائے۔ جو امانت میں خیانت کرے وہ منافق ہے، اور جو منافق ہے وہ پل صراط پر سے نہیں گزر سکتا۔ مسلمانوں بتاؤ آج یہ گناہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ نہیں ہے؟ تیسرا گناہ فرماتے ہیں وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ۔ منافق کون ہے؟ منافق وہ ہے جس کی عادت ہو کہ جب بھی وعدہ کرے تو ہمیشہ وعدہ خلافی کرے۔ بتاؤ آج وعدہ خلافی مسلمانوں میں عام ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ پکا منافق ہے، اور جو منافق ہے قرآن کہتا ہے وہ پل صراط پر سے نہیں گزرے گا۔ چوتھا عیب منافق کا، فرماتے ہیں منافق کا چوتھا عیب یہ ہے کہ جب اس کی کسی سے انبن ہو جائے تو فوراً ماں بہن کی گالیوں پر آ جائے۔ بتاؤ آج مسلمان گالیاں دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جھوٹ بولے، جو امانت میں خیانت کرے، جو وعدہ خلافی کرے، جو لڑائی جھگڑے میں ماں بہن کی گالیاں دیتا ہو وہ منافق ہے، اور جو منافق ہے وہ پل صراط پر سے نہیں گزر سکتا۔ یہاں میں یہ بات واضح کر دوں کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ نفاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے نفاق عملی اور ایک ہے نفاق اعتقادی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ عملی اعتقادی کی شرطیں کیوں لگاتے ہیں؟ قرآن نے جہاں منافق کا تذکرہ کیا پل صراط سے گزرنے پر وہاں کوئی قید نہیں لگائی، اور نبی کی اس حدیث میں کوئی قید نہیں ہے۔ اس لیے میں ایک بات کہوں گا، ان آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کے عام ہونے کی وجہ سے
کہ منافق کوئی بھی ہو وہ پل صراط پر سے نہیں گزرے گا. ہاں اگر نفاق اعتقادی ہے تو اس کو جہنم سے نکلنا کبھی نصیب نہیں ہوگا، اور اگر نفاق عملی ہے تو وہ کچھ دن کی سزا کاٹ کر اللہ کے فضل و کرم سے کسی نہ کسی دن یقیناً اپنے ایمان کی وجہ سے جنت میں پہنچ جائے گا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، دیکھو ایک دن آنے والا ہے جس میں ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے کیے کا حساب دینا ہے. قیامت کے دن کی یہ فکر مجھے چین نہیں لینے دیتی اور مجھے اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ زندگی کے ہر قدم پر اس دن کے لیے میں تیاری کروں تاکہ اس دن کی ذلتوں سے میرا رب میری حفاظت کرے. میں چاہتا ہوں جو فکر میرے دل میں ہے وہ آپ کے دلوں میں بھی پیدا ہو جائے، اور اللہ ہم سب کو وہاں کی راحتوں سے مالا مال فرمائے، وہاں عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے، اور اپنی رحمت کے سائے سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اس ادارے کی برکت سے آج یہ محفل جمی ہے، اللہ اس ادارے کو بھی مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور جو لوگ اس کے معاون ہیں ان کو خلوص و للہیت کے ساتھ مزید تعاون کی توفیق سے مالا مال فرمائے، اور جو تعاون کیا گیا ہے اسے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.